السلام علیکم عثمان. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ الفاتحہ کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مختلف عربی لغات کی روشنی میں کہ الفاتحہ سے کیا مراد ہے. لفظ فاتحہ عربی کے مشہور مادہ فتح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا، ظاہر کرنا یا فتح حاصل کرنا، اور اسی بنیاد پر سورہ الفاتحہ کو دی اوپننگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا افتتاحی باب ہے اور اس کی فہم و بصیرت کا دروازہ بھی. مختار الصحاح الرازی میں ہے فاتحۃ الشیء اولہ، یعنی کسی بھی چیز کی ابتدا یا سب سے پہلا حصہ، اور یہی بات تاج اللغہ از الجوہری میں بھی ہے. المصباح المنیر از الفیومی میں ہے کہ سورہ الفاتحہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ نماز میں قرأت کا آغاز اسی صورت سے کیا جاتا ہے. ایڈورڈ ولیم لین کی مشہور عربک انگلش لیکزیکون میں ہے کہ الفاتحہ کو اوپننگ چیپٹر کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے فواتح. تو فواتح القرآن سے مراد ہوگا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے ابتدائی حصے یا ابتدائی آیات. ایک جملے سے تھوڑا سا سمجھایا بھی گیا ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ قرأ فاتحۃ السورۃ و خاتمتہا، تو اس سے مراد ہوگی کہ اس نے سورت کا آغاز اور اختتام پڑھا. حبیب سلمان کی ایڈوانسڈ عربک انگلش ڈکشنری میں ہے کہ فاتحہ سے مراد ہے کمنسمنٹ، انٹروڈکشن، ایگزورڈیم یعنی آغاز، ابتدائیہ، تمہید، دیباچہ، اور بطور اصطلاح سورہ الفاتحہ کو قرآن مجید کا افتتاحی باب قرار دیا گیا ہے. رینہارڈ دوزی کی سپلیمنٹ ٹو عربک ڈکشنریز میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ فاتحہ سے مراد ہے آغاز، مدخل، تمہید، دیباچہ، مقدمہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی معاہدے سے قبل ابتدائی شرائط یا پیش کی بات چیت، یعنی وہ امور جن پر معاہدے سے پہلے اتفاق ہونا ضروری ہے، ان کو بھی فاتحہ کہا گیا ہے. تو اب جب بھی آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ صرف قرآن مجید کا افتتاحی باب نہیں ہے بلکہ ہدایت کا دروازہ بھی ہے، رب کے ساتھ بات چیت کا ایک خوبصورت آغاز بھی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان روحانی معاہدے کی ایک تمہید بھی ہے. جزاکم اللہ خیر.